اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، چلو دوسرے سے دعا کرنا حرام ہے، غیر اللہ سے مانگنا، مدد مانگنا وغیرہ وغیرہ سارا سلسلہ، اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن وہ اپنے دعا میں وسیلہ بناتا ہے نیک ولیوں کو، نیک بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے میرے گناہ معاف فرما دے، یا اس ولی کے وسیلے سے میری فلاں مراد جو ہے وہ یہ پوری کر دے۔ کیا یہ وسیلہ مانگنا اور ان کا وسیلہ دے کے مانگنا کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کو یا کسی شخص کو بھی کسی ذات کو جب بندہ کسی کا واسطہ دیتا ہے تو وہ ذات اس کی مجبور ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، میں آپ کے والد صاحب کی کوئی چٹھی لے کر آپ کے پاس آیا، اب مجھے معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے وہ ان کے والد ہیں، وہ بڑے ہیں، میں فون کرواؤں گا، ان کا رکا لے کر آؤں گا یا خود ان کو ساتھ لے کر آؤں گا، وہ آپ سے کہیں گے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، وہی آپ سے کہیں گے آپ فٹافٹ سائن کرنے اپنا کام کرا کے چلا جاؤں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ جو اللہ سے منوا سکے۔ جو اللہ سے بڑی سفارش جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑے کی ہوتی ہے، اس سے نیچے کی نہیں۔ اور جتنے انبیاء ہیں یہ سب مخلوق ہیں۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے اتنی صراحت کے ساتھ کہا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، تو میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا ہے اور وہ نہیں بچا ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر، میرے بیٹے کو واپس دے۔ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، ایک بات کہ وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، وجہ یہ ہے کہ انہو عمل غیر صالح، تو صالح ہے اور وہ غیر صالح ہے۔ تیرے اور اس کے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے، تیرے منہج میں اور تیرے بیٹے کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ کفر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا قریبی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو مومن ہے، وہ کافر ہے۔ ایک دوسری بات اللہ نے یہ کہی کہ انی اعظک، جو آج کی موضوع کا اصل جو میرا مقصد تھا بیان کرنے کا، انی اعظک فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر پھر ایسا کیا تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ میں تجھے نبوت کے کٹہرے سے نکال کر جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کا نبی اپنے لخت جگر کے لیے اللہ سے سفارش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو رد کر دیا۔ ٹھیک ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں رب ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، چاہوں تو انبیاء کی رد کر دوں، اور جب ماننے پر آئے تو ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور مسلمان کا بھی دشمن ہے، مومنوں کا بھی دشمن ہے۔ وہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دھتکار تو دیا اور مجھے مردود قرار دے دیا، لیکن میں دوزخ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میں ایک پوری ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس مخلوق میں سے ٹیم بناؤں گا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا۔ ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، وقت ہوا ہے بریک کا، مجبوری ہے، بریک لینا ضروری ہے۔ بریک پہ جانے سے قبل فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب وسیلے کے موضوع پہ بات کر رہے تھے، ابلیس کی بات آپ کر رہے تھے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں جاؤں گا تو جہنم میں ضرور، لیکن میں اپنی ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب اس نے ایسا اس لیے کہا کہ چونکہ اس کو پتا تھا کہ میں انسان کی وجہ سے جنت سے دھتکارا گیا ہوں، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اب وہ نفرت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ انتقام کی آگ میں سلگ رہا ہے۔ تو اس نے دعا کیا کی کہ یا اللہ میری عمر کو لمبا کر دے، عمر کو لمبا کر دے، میری عمر کو بڑھا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جا حتی یأتیک الیقین، تجھے وہ یقین سے مراد وہ جو قیامت والے دن ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں، عمر دیتے ہیں، زندگی بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی اور دعا کو قبول کر لیا۔ وہاں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کا قریبی اور برگزیدہ ہے، برگزیدہ پیغمبر ہے، اور ایسا برگزیدہ ہے کہ 950 برس اس نے اپنی زندگی کے قیمتی صرف اللہ کی رضا کے لیے
रात दिन एक करके, जो कुरान कहता है कि इन्नी दाऊत कौमी लैलन व नहारा, या अल्लाह मैंने इस कौम को पुकारने के लिए न दिन देखा न रात देखा, लेकिन इनकी हालत यह है कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, मैं जैसे जैसे तेरी तरफ बुलाता हूँ ये उतना उतना मुझसे दूर दूर जाते हैं, चले भागते हैं। तो इस 950 साल अल्लाह के दीन के लिए अपनी उम्र का एक तवील हिस्सा खपाने वाला शख्स अल्लाह से दुआ करता है और अल्लाह छोड़ देता है, और शैतान दुआ करता है और अल्लाह कबूल कर देता है। इसके ये मानी है अल्लाह दुनिया को ये बताना चाहता है मैं मर्जी का मालिक हूँ, मैं चाहूं तो अपने दुश्मनों की मान लूं और ना चाहूं अपने प्यारों तो की अपने रद्द कर प्यारों की छोड़ दूं। मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझ पर किसी का जोर और बस नहीं चलता। तो लिहाजा ये तसव्वुर और ये अकीदा रखना कि चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हैं, मैं उनका नाम लूंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फौरन कबूल कर लेगा, ऐसा नहीं है। यानी सिर्फ नाम लेने से क्या, वो खुद वो हस्ती अल्लाह के आगे हाथ उठाए बैठी है और आपने रद्द कर दिया है, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। फिर जितनी दुआएं पूरे कुरान के ज़ख़ीरे में शुरू होती हैं, या अल्लाहुम्मा से शुरू होती है, रब्बना से शुरू होते हैं, रब्बे से शुरू होती हैं, कोई एक दुआ भी ऐसी नहीं है जो वास्ते और वसीले के नाम से, किसी और के नाम से बिल्कुल जो किसी का वास्ता दिया गया हो। जितनी दुआएं हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट डायलिंग में जो मजा है वो देखो, कहीं भी आदमी सफर करता है ना, अगर वो सर्विस डायरेक्ट जा रही है वो महंगी भी होती है, महंगी भी होती है और वो आसान भी होती है, और जो वाया होती है वो सस्ती भी होती है और मुश्किल भी होती है। तो अल्लाह ने जब आपको डायरेक्ट डायलिंग का तरीका बताया है और खुद कहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को पुकार को सुनता हूं, बल्कि फरमाया मल्ला यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। अल्लाह अकबर। गैरुल्लाह से आप मांगे तो वो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगे तो नाराज होता है। कितना फर्क है। अकबर। अरे शेख जी बताइए, बल्कि हजरत जी तो, आपकी बात काट रहा हूँ, हजरत जी तो ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो क्या देगा और तू आएगा तो क्या लाएगा। हमेशा वन वे चलता है सारी जिंदगी, और देने की कोई बात नहीं। मैं आऊंगा तो क्या देगा, तू आएगा तो क्या लाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कुछ ना ला, खाली हाथ आ, झोलियां भर के जा। और मैं तुझे ये भी नहीं कहूंगा कि तू किस मुंह से आया है, तू किस मुंह से आया, अल्लाह खाना भी नहीं दे। अल्लाह